معزز سامعین گرامی قدر، اللہ کے فضل و کرم سے اور اللہ ہی کی رحمت سے اور اللہ ہی کی عنایت سے الحمدللہ آج سب پاکستانیوں کے لیے، اہل وطن کے لیے، اہل مذہب کے لیے، اہل سیاست کے لیے، تمام مذہبی اور دینی جماعتوں کے لیے یہ خوشی کی خبر ہے اور یہ بات خوش آئند ہے کہ حکومت کے مذاکرات ہوئے اور مذاکرات کسی حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر فرانسیسی سفیر کو نکالنے کی قرارداد کے اوپر بحث بھی شروع ہو چکی ہے۔ کل خان صاحب نے اس حوالے سے کچھ خطاب بھی کیا، ان میں سے بعض معروضات اور بعض گزارشات انہوں نے آپ عوام کے سامنے رکھیں اور آپ عوام سے اس کا فیڈ بیک بھی مانگا اور خود سوال کیا کہ یہ کیا ہو سکتا ہے، یہ معاملات ہیں، یہ حالات ہیں، یہ واقعات ہیں، اب بتائیں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ خان صاحب نے جو ایک دو باتیں کی ہیں ان کی باتوں کا جواب دے کے، کیونکہ ہم بھی پاکستانی ہیں اور حق رکھتے ہیں، اگر وہ سوال کریں تو ہم بھی جواب دے سکتے ہیں۔ خان صاحب نے ایک بات بڑی مضحکہ خیز کی ہے، وہ یہ پہلے پورا مقدمہ لڑتے رہے کہ میں محبت رسول رکھنے والا ہوں، حب رسول کے دعوے کرتے رہے، اور ہو سکتا ہے اور یہ بات عملی طور پہ بھی ہوتی ہے، کئی مرتبہ فاسق اور فاجر کے دل کے اندر بھی رسول اللہ کی محبت ہو سکتی ہے، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ پوری داستان سنانے کے بعد خان صاحب نے عجیب جملے کہا اگر فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کر دیں گے تو معیشت کے حالات برے ہو جائیں گے، معیشت جو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑی ہونے لگی ہے اس کے پاؤں کٹ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، کس قدر افسوس کی بات ہے، ایک عام فہم جٹ کی مثال سمجھ لیجئے، آپ کے گھر کا خرچہ 20,000، آپ کے گھر کا خرچہ 1 لاکھ، کسی کے گھر کا خرچہ 2 لاکھ، اگر کوئی بندہ آپ کو مہینے کا 2 لاکھ دیتا رہے اور جواب میں آپ کو یہ کہ میں تیرے ماں اور باپ کو روزانہ گالیاں نکالوں گا، روزانہ ان کی توہین کروں گا، روزانہ ان کی انسلٹ کروں گا، تو بس مجھ سے 2 لاکھ لیتا جا، ہر روز میں تیرے ماں باپ کو گالیاں دوں گا، کوئی بڑا ہی بے غیرت ہوگا، شاید پورے پاکستان میں چند لوگ ایسے ہوں جو کہ ٹھیک ہے 2 لاکھ دیتا رہے اور میرے ماں باپ کی توہین کرتا رہے، ان کو روزانہ گالیاں دیتا رہے۔ اگر ماں باپ کی توہین اور گالیاں نکالنے والے کے 2 لاکھ کے اوپر آپ تھوک دیں گے تو جس نے رسول اللہ کی توہین کی ہے اس کے پیسوں کا آپ نے اچار ڈالنا ہے۔ وہ سفیر، یہ جی ملکوں کے سفیر ہوتے ہیں، ہمیں یہ کہانیاں پڑھائی جاتی ہیں، ہم بھی بڑے مؤدب ہو کے آپ کے سامنے چند گزارشات رکھتے ہیں۔ یہ جو سفیر ہوتے ہیں، ملا عبدالسلام ضعیف سفیر نہیں تھا، اس کو تو گرفتار کر کے، ننگا کر کے، برہنہ کر کے ڈالروں کے عوض امریکہ کے حوالے کیا گیا۔ پھر خان صاحب نے کہا یہ کیا گارنٹی ہے کہ وہ دوبارہ توہین نہیں کریں گے؟ خان صاحب، بڑی مؤدبانہ گزارش ہے، آپ ملک کے اوپر حملہ کرنے والوں کو تو چائے پلا کے آزاد کروا دیتے ہیں ایک دن میں، کیا آپ نے ابھی لندن سے یہ گارنٹی لی ہے کہ ہندوستان کبھی پاکستان کے اوپر دوبارہ حملہ نہیں کرے گا؟ کس اصول کے تحت؟ ٹھیک ہے، یہ آپ کے معاملات ہیں جو آپ نے کیا، ہماری بھی یہی گزارش تھی، اگر دشمنوں کے ساتھ اتنا پیار محبت اور چائے پلا کے رخصت کیا جا سکتا ہے تو ان نہتے مسلمانوں کے ساتھ بھی مذاکرات کیجئے، اور آپ نے اچھا کیا مذاکرات کیے۔ آج عوام کو اس پارلیمنٹ کی کارروائی کو بغور دیکھنے کی ضرورت ہے، اور آپ پارلیمنٹ کے اوپر نظر رکھیں کہ کون کون ناموس رسالت کا غدار ہے اور کون کون ناموس رسالت کی جنگ لڑتا ہے۔ جو اراکین اسمبلی، جو پارٹیاں جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے پارلیمنٹ کے اجلاس میں شریک نہیں ہوں گی، آپ سمجھ لینا انہوں نے ناموس رسالت کا تحفظ کیا کرنا، وہ ناموس رسالت کے غدار ہیں۔ اور جو اراکین پارلیمنٹ کے اندر جو زبان بولیں گے ان کا کردار آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ہاں صاحب، فرانسیسی سفیر کو ایک رکا تھما کے، مراسلہ تھما کے، اے طائر لاہوتی، اس رزق کے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، ان کے چند ٹکوں کے اوپر، اور بات آئیے تو کہہ کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ آپ کو پتہ ہے نا، صدقے دل سے بتائیے، خان صاحب بڑے ادب کے ساتھ آپ کو یہ کہتے ہیں، 100 ارب ڈالر سے زیادہ نقصان
پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دے کے، نیٹو افواج کا ساتھ دے کے افغانستان کی جنگ میں کیا، 100 ارب ڈالر کا، لکھی پڑی بات ہے۔ اور کتنے جوانوں کو شہید کرایا؟ 50,000 سے 80,000 ہلاکتوں کا تحفہ امریکی ڈالروں کے عوض اس قوم نے۔ یہ آزمائشیں صحیح ہیں۔ یہ 2 ارب ڈالر ان کے لیے کہاں پہ مسلمانوں کی غیرت گئی ہے؟ ماں باپ کی گالی برداشت نہیں ہو سکتی، اللہ کی قسم کوئی دکاندار آپ کے ماں باپ کو گالی دینا، آپ کبھی ادھر سے سودا نہ خریدیں۔ اور افغانستان کے سربراہ نے، فرانس کے سربراہ نے، میکرون نے رسول اللہ کی گستاخی کی، خود پشت پناہی کی ہے، اس کی دکان سے سودا بھی لیا جائے گا، ٹوٹل کا بائیکاٹ بھی نہیں ہوگا، فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ بھی نہیں ہوگا۔ پھر آپ محبت رسول کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے، اس کے مال سے بڑھ کے پیارا نہ ہو جاؤں۔ ماں باپ کو گالی دینے والے دکاندار سے سودا نہ لیا جائے، اور رسول اللہ کی توہین کرنے والے فرانس کی ہر پروڈکٹ بھی لی جائے، اور اس کے سفیر کو نہیں نکالنا چاہیے۔ 2 ارب ڈالر کا اتنے پیسوں کا نقصان ہو جائے گا۔ پیسوں کی بات رہ گئی نا، پھر تو ضمیر مر گئے۔ اللہ رب العزت حکمرانوں کو بھی ہدایت دے، اور ملک کے اندر یہ جو افراتفری ختم ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس امن کو، اس سکون کو جاری رکھے، اور محبتوں کا دور دورہ ہو، مودتوں کا دور دورہ ہو، عوام کے اندر نفرتوں کو اللہ رب العزت ختم فرمائے، اور پولیس کی اور عوام کی جتنی بھی آپس میں قدورتیں تھیں رب تعالیٰ ان سب کو ختم فرمائے۔ معزز سامعین گرامی قدر، آپ کے سامنے خیانت کے حوالے سے کل چند گزارشات کو رکھا تھا۔ ایک بات کر کے میں آگے اپنی بات کو بڑھاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل پل صراط کے اوپر سب سے زیادہ سخت چیز، سب سے زیادہ، اگر آج کے دور کے اعتبار سے اس کا مفہوم بیان کیا جائے نا، سب سے سخت ڈیٹیکٹر، پل صراط بال سے زیادہ باریک، بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا، اور اس کے ارد گرد کیا ہوں گے؟ کنڈے لگے ہوں گے، آنکڑے لگے ہوں گے۔ یہ کیا آنکڑے ہوں گے؟ یہ کیا کنڈے ہوں گے؟ یہ ڈیٹیکٹر ہیں۔ جیسے میٹل ڈیٹیکٹر ہوتا ہے نا، بندہ گزرے بولنا شروع کر دیتا ہے اس کے پاس میٹل ہے، کسی کے پاس بارود ہے، مختلف ڈیٹیکٹر ہوتے ہیں۔ اس پل صراط کے اوپر بھی ڈیٹیکٹر لگے ہوں گے، ہر بندہ اپنے جرم کے مطابق اس ڈیٹیکٹر کی گرفت میں آ جائے گا، وہ آنکڑا اس کو اٹھائے گا، جہنم میں گرا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور سب سے سخت پل صراط کے اوپر مفہوماً کہہ رہا ہوں جو ڈیٹیکٹر اور آنکڑے ہوں گے، ان میں سے ایک آنکڑا خیانت کا بھی ہوگا، اور ایک آنکڑا صلہ رحمی کا بھی ہوگا۔ وقت آئے گا انشاءاللہ کبھی تو صلہ رحمی کے اوپر بھی بات کریں گے۔ خیانت کا آنکڑا، بڑے بڑے نیک لوگ گزرنے کی کوشش کریں گے، خیانت کے آنکڑے کی گرفت میں آ جائیں گے، جہنم کی تہوں میں گر جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو خیانت سے معاف فرمائے، خیانت سے محفوظ فرمائے، اور جو خیانتیں کی ہیں اللہ ان کو معاف کر کے لوگوں کا حق ان کو واپس لوٹانے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ معزز بھائیو، خیانت صرف مال کی نہیں ہے، خیانت کی بے شمار قسمیں ہیں، اور آج ان میں سے ایک قسم کو آپ کے سامنے رکھنا ہے، بہت اہم ہے۔ اگر انسان کی اس باب میں اصلاح ہو جائے تو شاید زندگی بدل جائے۔ آپ کے سامنے کئی مرتبہ آنکھوں کی خیانت کی بات کی ہے، لیکن آج آپ کے سامنے زبان کی خیانت کی بات کرنی ہے۔ زبان انسان کو، آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کتنا عروج دیتی ہے اور کتنا زوال دیتی ہے؟ ذکر کی جتنی بھی قسمیں ہیں، عبادات کی جتنی بھی قسمیں ہیں، کوئی عبادت ایسی ہے جو زبان ہلائے بغیر پوری ہو جائے؟ نماز زبان کو ہلانا پڑتا ہے، قرآن زبان کو ہلانا پڑتا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، زبان کو ہلانا ہے، تو گویا نیکیوں کی بلندی، نیکیوں کی معراج زبان سے انسان حاصل کرتا ہے۔ لیکن پستیوں اور ذلت کی گھاٹیوں میں بھی انسان اسی زبان کی وجہ سے اتر جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک کلمہ کئی مرتبہ انسان بولتا ہے، اور اس کو اس کلمے کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اس نے تو کلمہ بول دیا، لیکن اس کے اس کلمے کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ جنتوں میں اس کے محل قائم کر دیتا ہے ایک کلمے کی وجہ سے. اور ایک کلمہ ایسا بول دیتا ہے جس کے نقصان کا اس کو اندازہ نہیں ہوتا. صرف ایک جملہ، ایک کلمہ زبان سے ایسا نکل جاتا ہے انسان جہنم کی گاٹیوں میں گر جاتا ہے. گویا زبان بڑا احتیاط کا باب ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا تھا جو مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے، ان میں سے ایک چیز کیا تھی؟ زبان. اگر اس کی گارنٹی دے دے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں. عبداللہ ابن عامر کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے وہ کیا ہے؟ نجات کس میں ہے؟ اللہ کے رسول آپ بتا دیجئے نجات کس چیز میں ہے؟ رسول اللہ نے باقی جو دو عمل بتائے وہ بھی قابل اہم ہیں، قابل غور ہیں، قابل فکر ہیں. کون سے دو عمل بتائے؟ ایک کہا مردوں کو. یہاں پہ آج کل کی عورتیں کہتی ہیں ہم نے گھروں سے نکلنا ہے. عورتیں کہتی ہیں، یہ مولوی کہتے ہیں. اللہ کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ، گھروں میں قرار پکڑو. یہ کہتی ہیں مولوی کہتا ہے. یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عامر کی حدیث میں کیا کہہ رہے ہیں؟ مرد کو مخاطب ہے، کسی عورت کو نہیں. بلا وجہ گھر سے نہ نکلا کر. مرد کو کہا جا رہا ہے کہ مرد بھی اپنے گھروں میں قرار پکڑیں، بلا وجہ نہ نکلا کریں. بازار بدترین جگہ ہیں. اور اگر مسلمان جو حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا صرف اس ایک حدیث کے اوپر عمل کر لیں، یقین مانیں آج رمضان آ چکا ہے، ارادے کرنے ہیں، گناہ چھوڑنے ہیں. اس بات کا بھی ارادہ کیجئے. اس حدیث کا جو ٹکڑا ایک یہ ہے کہ اپنے گھر میں قرار پکڑ، اپنے گناہوں کی معافی مانگ، ان کے اوپر آنسو بہا. اور تیسری بات کیا کہی؟ اپنی زبان کو تھام لے، اپنی زبان کو پکڑ لے. اس پکڑنے سے کیا مراد ہے؟ اس پکڑنے سے محدثین نے جو مرادیں لی ہیں ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. آپ نے یہ کلیہ آج یاد کرنا ہے اور وعدہ کرنا ہے. رمضان کے اندر یہ کلیہ اپنے دل میں بھی اتاریں گے، اپنے سینے میں بھی اتاریں گے. اور رب تعالیٰ آپ سے وعدہ کرتے ہیں رسول اللہ کے اس فرمان کے اوپر چلنے کی پوری کوشش کریں گے. وعدہ کرتے ہو؟ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. یہ کتنی عظیم حدیث ہے. اسلام کا حسن کیا ہے؟ کسی بندے میں اسلام کی سب سے زیادہ خوبصورت بات کیا ہو سکتی ہے؟ کسی بندے کے اندر اسلام کی سب سے بہترین بات، کسی عورت کے اندر اسلام کی سب سے بڑی خوبی کیا ہو سکتی ہے؟ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. وہ ہر اس بات کو چھوڑ دے، ہر اس چیز کو بھی چھوڑے، ہر اس بات کو بھی چھوڑ دے، ہر اس عمل کو بھی چھوڑ دے جس میں نہ اس کی دنیا کا فائدہ ہو اور نہ اس کی آخرت کا فائدہ ہو. اللہ کی قسم اتنا عظیم کلیہ ہے. اگر انسان سوچے، پورا دن سوچے کہ میں کون سا کام کر رہا ہوں جس میں دنیا کے اندر مجھے رزق حلال مل رہا ہے، جائز ہے، صرف اس کام میں زبان چلانی ہے. مجھے کس کام میں آخرت کا فائدہ مل رہا ہے، میں نے صرف اس کام میں زبان چلانی ہے. تو آپ غور کریں گے چند دنوں کے بعد آپ کا پورا دن خاموشی سے گزر جائے گا. آپ غور کر کے دیکھ لینا. بعض لوگ اتنے بے وقوف ہوتے ہیں، اتنے بے وقوف ہوتے ہیں، کہنے والا بھی اور سب سننے والے، کوئی اس سے مستثنا نہیں. انسان ایسے کام کر رہا ہوتا ہے نہ آخرت کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ. کیا کر رہا ہے؟ ٹی وی دیکھ رہا ہے. نہ آخرت کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ. کیا کر رہا ہے؟ ناول پڑھ رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھ رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ بلا وجہ کی گپ شپ لگا رہا ہے. میرے بھائیوں، یہ جو گناہ بے لذت ہیں، یہ جو چیزیں ہیں جن کا دنیا کے رزق کو کمانے کے اندر بھی کوئی فائدہ نہیں اور آخرت کا بھی کوئی فائدہ نہیں، بندہ مومن اور مسلمان کے لیے سب سے بہترین بات یہ ہے کہ وہ آج ارادہ کر لے، اللہ آج کے بعد صرف وہ بات کروں گا جس سے یا آخرت کا فائدہ ملے گا یا دنیا کا رزق ملے گا یا لوگوں کی اصلاح ہوگی. بات ختم. آخرت کا فائدہ تبلیغ، آخرت کا فائدہ یا دنیا کا فائدہ رزق حلال. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے ہیں کہ بندہ خاموش رہے،
من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت بھی ہے، او لیسکت کی حدیث بھی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جو بندہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں تبھی مسجد میں حاضر ہیں، سب آخرت پہ یقین رکھتے ہیں تبھی مسجد میں ہیں، تو اللہ نبی کریم کے ذریعے کہہ رہا ہے جو اللہ پر اور آخرت پہ یقین رکھتا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اس کی زبان سے صرف خیر کی بات نکلے، اچھی بات نکلے، بھلائی کی بات نکلے، نیکی کی بات نکلے، ذکر اذکار کی بات نکلے، أَوْ لِيَصْمُتْ، ورنہ شٹ اپ ہو جائے، ورنہ اپنی زبان کو پکڑ لے، تھام لے، ہونٹوں کو بند کر لے، بکواس بند کر دے۔ یہ شٹ اپ کال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اپنی زبان کو بند کر لو۔ خیر بول سکتے ہو تو بول لو، بھلائی کی کام بول سکتے ہو بول لو، دنیا کی تجارت کے لیے بولنا چاہتے ہو رزق حلال کے لیے بول لو، لیکن اس کے علاوہ نہیں بولنا، اس کے علاوہ نہیں بولنا۔ اگر آپ صرف یہ ارادہ کر لیں گے اور اپنی زندگی کے اندر اپنے معمولات کے اندر اس چیز کو اپنانے کی کوشش کریں گے، اللہ آج کے بعد رزق حلال اس کی کوشش ہوگی، صرف نیکیوں کو اختیار کرنے کی کوشش ہوگی، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کروں گا۔ آپ غور کر لینا، اللہ رب العزت بہت سے گناہ آپ سے جو گناہ بے لذت ہیں، گناہ بے لذت جن کا انسان کو نہ فائدہ ملتا ہے، نہ سرور ملتا ہے، نہ کیف ملتا ہے، جو انسان صرف اپنے ٹائم کو کل کر رہا ہوتا ہے اور وقت کی اہمیت کا اس کو ادراک نہیں ہے، یہ وقت نہیں گزر رہا، یہ انسان خود گزر رہا ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ سے یہ بات پوچھی کہ آپ کو پتہ ہے اللہ کے نزدیک بہترین کام کیا ہے؟ بہترین کام، صحابہ نے کہا آپ بتا دیجئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حفظ اللسان، اس زبان کی حفاظت کرنا بھی نیکیوں کے بڑے کاموں میں سے ایک کام ہے اور بہترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ ہم اس زبان کو روکنا نیکی نہیں سمجھتے، یہ زبان کو اگر صرف بری باتوں سے روک لیا جائے تو یہ بھی اللہ کے ہاں بہت بڑی نیکی ہے۔ ابو سعید خدری نے رسول اللہ سے ایک دن مطالبہ کر دیا تھا، اے اللہ کے رسول وصیت کر دیجئے۔ صحابہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت بھی مانگتے تھے اور بعض صحابہ نے یہ بھی کہہ دیا وصیت کر دیجئے۔ وصیت کا اور نصیحت کا ایک فرق ہوتا ہے۔ وصیت والدین کوئی کر جائیں تو وہ ماننا فرض ہوتی ہے کہ نہیں؟ ویسے تو نصیحت مانی جائے تو ثواب بھی ملتا ہے، اور اگر وہ کام نہ کیا جائے، گناہ کا کام نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہوتا، یعنی نیکی کا کام ہوگا تو ثواب مل جائے گا، اور اگر اس کو ترک کرے گا، کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہاں پہ ابو سعید خدری نے کہا مجھے وصیت کیجئے، اور وصیت کا ماننا جس کو کی جائے اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ اس لیے صحابہ پوچھا کرتے تھے کہ ہمیں وصیت بھی کر جائیے کہ ہم کیا چیز کریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وصیت کی لمبی چوڑی جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اس زبان کو صرف نیکیوں میں استعمال کرنا اور کبھی برائیوں میں استعمال نہ کرنا۔ اے اللہ کے رسول اگر اس کو صرف نیکیوں میں استعمال کریں گے اور برائیوں میں نہیں کریں گے، جھوٹ سے بچ جائیں گے، گالی غیبت دشنام ترادی لان تان سے بچ جائیں گے، فائدہ کیا ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم شیطان کے اوپر غالب آ جاؤ گے۔ یہ اتنی بڑی حدیث ہے برکت کے اعتبار سے۔ آج لوگ علماء کے پاس، رقیہ شریعہ کے پاس مختلف سینٹروں میں جاتے ہیں، جن نے حملہ کر دیا ہے، شیاطین نے حملہ کر دیا ہے، ہوتے ہیں حملے، غالب بھی آ جاتے ہیں، لیکن اگر زبان کو نیکی کے کاموں میں استعمال کیا جائے اور بری باتوں سے روکا جائے تو انسان کا مقام اور مرتبہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ انسان شیاطین کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ بلکہ بعض محدثین نے عجیب و غریب اس حوالے سے باتیں لکھی ہیں اور اعجاب کی بھی ہیں اور قابل رشک بھی ہیں۔ کچھ لوگ اللہ کے اتنے نیک لوگ ہوتے ہیں اور اتنے نیک لوگ گزرے ہیں اسی معاشرے کے اندر کہ زبان کو اللہ کی بارگاہ میں نیکیوں کے رستے میں چلایا۔ ظالم شیاطین اور جو سرکش جنات نے اگر کسی کے اوپر قبضہ کیا ہوتا، صرف اس کو یہ کہہ دیتے نا کہ امام احمد ابن حنبل کا رکا اس کو دے کے آ جاؤ کہ وہ نکل جائے،
ایسا غلبہ ہوتا صرف رکع پڑھ کے شیطان بھاگ جاتا، جن نکل جاتا۔ آج ہمارے عمل تو اتنے کمزور ہیں کہ کئی وظیفے کرنے پڑتے ہیں، بار بار دم کرنا پڑتا ہے، ایک مرتبہ میں تو جنات بھاگتے ہی نہیں۔ یہ اپنے عمل کی کمزوری بھی ہوتی ہے، لیکن زبان کی حفاظت کا فائدہ یہ ہوتا ہے انسان شیاطین کے اوپر بھی غالب آ جاتا ہے۔ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جسم کے سارے اعضاء جب صبح ہوتی ہے زبان کو کہتے ہیں سیدھی رہنا، زبان کو کہتے ہیں سیدھی رہنا، ہمیں عذاب نہ دلوانا۔ گویا جسم کے اعضاء کو بھی پتہ ہے، ہاتھوں کو بھی پتہ ہے، جسم کو بھی پتہ ہے کہ اگر عذاب ملنا ہے ان میں سے ایک سب سے بڑی وجہ یہ زبان ہونی ہے۔ اس کے آگے کہتے ہیں اپنے آپ کو ذرا صحیح رستوں پہ استعمال کرنا، تیری وجہ سے ہم بلا وجہ جلتے رہیں گے، ذرا اس کو روک کے رکھنا۔ حضرت ابو بکر کا یہ تاریخی واقعہ بھی ملتا ہے، اپنی زبان کو پکڑا ہوا۔ حضرت عمر نے کہا امیر المومنین یہ کیا ہو گیا، اپنی زبان کو پکڑ کے آپ کیسے کھینچ رہے ہیں؟ کہا اس کو کھینچ رہا ہوں تاکہ سیدھی رہے اور مجھے برائیوں کے گھاٹ پہ نہ لے جائے۔ میں نے اور آپ نے حضرت معاذ کو نیکیوں کی جڑ کے بارے میں نہیں کہا، حضرت معاذ کو کہا میں تجھے نیکیوں کی جڑ نہ بتاؤں؟ بتا دیجئے۔ اس زبان کی حفاظت کر، اللہ کے رسول اس زبان کی حفاظت اتنی اہم ہے۔ اے معاذ یہ نیکیوں کی جڑ ہی نہیں ہے بلکہ جہنم میں جانے والی ایک بہت بڑی تعداد جہنم میں صرف اس زبان کے وبال کی وجہ سے ہوگی۔ اور یہ بات بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، امام بخاری بھی ادب المفرد میں اس حدیث کو لائے ہیں، مستدرک حاکم میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور امام البانی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے، اور امام ذہبی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ پہلی جو بات رکھی اس حدیث کی تائید میں آتی ہے کہ جہنم میں ایک بہت بڑی تعداد اس زبان کی وجہ سے ہوگی۔ کفر بھی اسی سے ہوتا ہے، انکار بھی اسی سے ہوتا ہے، کفران نعمت بھی اسی سے ہوتا ہے۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدمہ لایا گیا اور کہا گیا یہ عورت ہے، یہ ساری ساری رات قیام کرتی ہے اور سارا سارا دن روزے رکھتی ہے۔ زبان کے گناہوں کو معمولی سمجھنے والوں کے لیے یہ حدیث بڑی اہم ہے۔ یہ ساری ساری رات قیام کرتی ہے، یہ سارا سارا دن روزے رکھتی ہے، لیکن بڑی بد زبان ہے، بڑی بدتمیز ہے۔ ہمسایہ اس کی زبان کے شر سے محفوظ نہیں، کوئی بندہ اس کی زبان کے شر سے محفوظ نہیں رہتا۔ جس کو دیکھتی ہے برا بھلا کہتی ہے، ڈانٹتی ہے، گالیاں دیتی ہے، بد زبانی کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی زبان سے دنیا میں فیصلہ صادر فرما دیا، لا خیر فیہا، اس عورت میں کوئی بھی خیر نہیں، چاہے رات کا قیام کرنے والی ہے اور دن کا روزہ رکھنے والی ہے۔ ہیا فی النار، اگر وہ اپنی باتوں پہ چلتی رہی آگ میں چلی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسرا مقدمہ لایا گیا اور کہا گیا ایک عورت ایسی ہے فلاں محلے میں، نہ نفل پڑھتی ہے رات کو، نہ صبح نفلی روزہ رکھتی ہے، لیکن فرض نماز نہیں چھوڑتی، نفل تو نہیں پڑھتی، نہ نفلی قیام کر رہی ہے نہ نفلی روزہ رکھ رہی ہے، لیکن فرض نماز نہیں چھوڑتی۔ ہاں اس کی زبان اتنی عمدہ ہے کہ دائیں والی ہمسائی بھی تعریف کرتی ہے، بائیں والی بھی تعریف کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی عورت خیر والی ہے، یہی عورت کل جنت میں داخل ہو جائے گی۔ زبان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑا ہی گندا، مفہوماً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اصل اس کا ترجمہ اس سے بھی خطرناک ہے، بڑا ہی برا۔ اور اگر صحیح ٹرانسلیشن کی جائے تو اردو زبان تو اس بات کی متحمل ہی نہیں ہے۔ وہ انسان دنیا کا سب سے رذیل شخص ہے جس کی زبان کے شر کی وجہ سے لوگ اس سے بات چیت کرنا بند کر دیں۔ یار وہ فلانا گل کرانگا گا نا، بڑا یار بدتمیز ہے، بڑا بدتمیز ہے، صرف یہی بات ہے اور کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ دنیا میں ذلیل ترین آدمی ہے جس سے لوگ اس کے شر کی وجہ سے، کس شر کی وجہ سے؟ زبان کے شر کی وجہ سے ملنا جلنا ترک کر دیں۔ میرے بھائیوں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ زبان کی خیانتوں میں بہت سی خیانتیں ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مختصراً ان کو بیان کریں، لیکن اس کی ابتدا یہاں سے ہونی چاہیے
کئی مرتبہ انسان بہت نیکیاں بھی کر دیتا ہے، بہت نیکیاں کرتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے، ہمارا موضوع بھی چل رہا تھا، انفاق فی سبیل اللہ بھی کرتا ہے، اور اس کے بعد اس انفاق کو اس زبان کی وجہ سے ضائع کر دیتا ہے۔ پیسہ محنت سے کمایا، پیسہ پسینے سے کمایا، پیسہ سٹرگل سے کمایا، اللہ کی بارگاہ میں دے دیا۔ اب وہ جو محنت ہے اس کی ایک ہسٹری ہے، ایک داستان ہے ایک سٹرگل کی، لیکن چند جملے بولے، وہ سارے کا سارا مال جو اللہ کی راستے میں دیا ضائع چلا گیا۔ کیوں؟ قرآن پاک میں ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتلا کر، زبان سے چند لفظ بول کر احسان جتلا کر اپنے صدقوں کو ضائع نہ کرو۔ اور اللہ رب العزت نے یہ چیپٹر بھی واضح کر دیا اچھی بات اور زبان کے اعتبار سے، قول معروف خیر من صدقہ، اچھی بات اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس کے پیچھے اذیت اور تکلیف دی جائے زبان سے۔ یعنی انسان کسی کو، غریب کو پیسے بھی دے اور ساتھ اس کی انسلٹ بھی کر دے، ساتھ اس پہ احسان بھی جتلا دے، اس سے بہتر ہے کہ تو اس کو پیسے نہ دے، کیا کر؟ قول معروف، اچھی بات کہہ دے، اے میرے بھائی میرے پاس بیٹھ جا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ کہنا بہتر ہے بنسبت یہ کہ یہ لے 100 روپیہ اور دفع ہو جا۔ 100 روپیہ بھی دیا اور یہ بھی کہہ دیا دفع ہو جا، یہ زیادہ بری بات ہے اس بات سے کہ اس کو پیار سے کہے میرے بھائی میں تیری مدد نہیں کر سکتا، یہ تیری نیکی لکھی جا رہی ہے اور وہ تیرا گناہ لکھا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بہت بہت بڑی نیکیاں اس زبان سے کماتا ہے تو بہت بہت بڑے گناہ بھی اسی زبان سے کماتا ہے۔ اذهبا الی فرعون، اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ اور ہارون کو کیا کہہ رہے ہیں؟ فرعون کے پاس جاؤ، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اللہ اکبر، فرعون کے پاس جاؤ، فرعون جو بچوں کو ذبح کرتا ہے، عورتوں کو زندہ رکھتا ہے، جس نے ظلم اور تشدد اور بربریت کے عظیم الشان مظاہرے کیے، اللہ تعالیٰ بھی حجت تمام کرنے کے لیے فرعون کے پاس موسیٰ اور ہارون کو بھیجتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس کے ساتھ جب بات کی ابتدا کرنا تو ذرا نرم مزاجی سے کرنا، نرم گفتاری سے کرنا، لہجے کو دھیما رکھنا، اچھا بولنا، نرم مزاجی اپنانا، شاید اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ فرعون کون تھا؟ آنا ربکم الاعلی، جس نے یہ نعرہ لگایا دنیا میں کہ میں تم سب کا رب ہوں، اللہ بھی نہیں، الہ بھی نہیں کہا، الہ کہتا تو اس کی تو اور چلیں باتیں، ایک نقطہ بیان کر رہا ہوں، ربکم الاعلی، رب ہونے کا دعویٰ کر دیا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اگر ربکم الاعلی کا نعرے لگانے والے فرعون کے ساتھ نبیوں اور پیغمبروں کو حکم ہے کہ پہلے قول لین کے ساتھ، نرم گفتاری کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، تو مسلمان بھائی کی برائی دیکھ کر سیدھا اس کو چپیڑے مارنا شروع کر دینی ہے، سیدھا تھپڑ لگانا شروع کر دینے ہیں، سیدھے گالیاں نکالنا شروع کر دینی ہے۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو سجدوں میں، رکوع میں، نمازوں میں کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، وہ ربکم الاعلی کے لیے اگر نرم گفتاری ہے تو سبحان ربی الاعلی کے لیے کتنی نرم مزاجی ہونی چاہیے۔ ادفع باللتی ہی احسن، اللہ نے ایسے نہیں کہہ دیا کہ اچھی بات کے ساتھ لوگوں کی برائیوں کی بھی اصلاح اچھے طریقے سے کرو، اچھی گفتار کے ساتھ کرو۔ اگر کسی سے دشمنی بھی پڑ گئی ہے نا تو دو بول کبھی آزما کے دیکھو تو صحیح، آج یہ ارادہ کریں جس سے نفرت ہے، جس کے بارے میں دل میں بغض موجود ہوتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے، جس سے نفرت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کلیے بتا دیے اور قرآن پاک نے بھی کلیہ بتا دیا، کیا؟ اس کے ساتھ ذرا نرم مزاجی سے ایک مرتبہ ایک ٹیلی فون کال ہی کر لو جس میں اس کو پیار سے کچھ الفاظ کرو۔ اگر تمہارا جانی دشمن ہوگا، رب تعالیٰ کہہ رہا میرا وعدہ ہے تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ بتاؤ، جس کے ساتھ بغض ہے، حسد ہے، پیار کے دو بول کے تو دیکھو۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔